السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامی کیسٹوں کا مرکز رحمانیہ کیسٹ لائبریری، رحمانیہ مسجد بورا پیر، کراچی۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين عمل کے اعتبار سے اللہ رب العزت نے اپنی مقدس کتاب میں دو طرح کی جماعتوں کا ذکر کیا ہے، یا دو طرح کے انسانوں کا ذکر فرمایا ہے۔ کچھ لوگ وہ ہیں جو یقیناً عمل کرتے ہیں اور عمل کرتے رہیں گے، لیکن ان کے تمام اعمال جو ہیں وہ بربادی کا شکار ہو جاتے ہیں، اور کسی پذیرائی یا قبولیت کے مستحق قرار نہیں پاتے۔ وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، ہم قیامت کے دن بہت سے لوگوں کے اعمال کو ہوا منصورہ کر دیں گے اور چھوٹے چھوٹے ذروں میں تبدیل کر کے بیکار کر دیں گے۔ خواب و عمل کتنے ہی بڑے ہوں، ظاہری نگاہوں میں کتنے ہی قابل قدر محسوس ہوتے ہوں،
کیونکہ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ان اناسا من امتی یأتون یوم القیامہ باعمال کامثال جبال تہامہ یجعلها اللہ وباء منثورا. میری امت کے کچھ لوگ قیامت کے دن اپنے اعمال اپنی نیکیاں لائیں گے جن کا حجم تہامہ کے پہاڑ محسوس ہوں گے. یہ پہاڑی سلسلہ ہے، ایک سے ایک چوٹی کھڑی ہوتی ہے، اس طرح ان کے اعمال پہاڑوں کی چوٹیوں کی طرح کھڑے ہوں گے، اور اللہ رب العزت ان پہاڑ جیسے اعمال کو ذرے بنا کر بکھیر دے گا اور ضائع کر دے گا. کوئی نیکی کسی کام نہ آئے گی. تو یہ ایک جماعت سمجھ لیجئے، یہ ایک طرح کے لوگ سمجھ لیجئے جن کے عمل برباد ہو جاتے ہیں اور قطعاً عند اللہ قابل قبول قرار نہیں پاتے. اور ایک دوسری جماعت ہے جن کے اعمال کی اللہ تعالیٰ حفاظت کرتا ہے، ان کو قبول کرتا ہے اور ان کو ضائع نہیں ہونے دیتا. جو آیت کریمہ آپ نے سنی، اس میں دو اصولوں کا ذکر ہے کہ جو بندہ ان دو اصولوں پر کاربند ہو جائے اور ان دو قواعد کو اپنی زندگی میں شامل کر لے، اپنے ایمان کا، اپنے عقیدے کا اور اپنے عمل کا حصہ بنا لے، تو ایسے بندوں کی محنتیں چھوٹی ہوں یا بڑی ہوں قطعاً ضائع نہیں ہوں گی. اللہ تعالیٰ خود ان کے اعمال کی حفاظت کرے گا، بلکہ بعض احادیث کی روشنی میں ان کے اعمال کی تربیت کرے گا، بڑھائے گا. حتیٰ تکون مثل احد، حتیٰ کہ ایک کھجور قیامت کے دن احد پہاڑ کے برابر ہو جائے گی. تو یہ عمل نہ صرف یہ کہ مقبول ہیں بلکہ محفوظ ہیں، بلکہ ان میں اضافہ ہو رہا ہے، ان کے حجم میں، ان کی مقدار میں. ایک نیکی 700 نیکیاں بن سکتی ہیں اور ایک کھجور احد پہاڑ کی بن سکتی ہے، مگر اس کے لیے کچھ بنیادی قواعد ہیں. یہاں دو باتوں کا ذکر ہے، والذین یمسکون بالکتاب، وہ لوگ جو قرآن و حدیث کو تھامے رکھتے ہیں، اور قرآن و حدیث کو تھامنا ان کا ذوق بن جائے، ان کی عادت بن جائے، ان کے منہج کا لا ينفک حصہ بن جائے، ان کی سوچ کا محور بن جائے کہ بات کرنی ہے تو قرآن و حدیث کی، سوال کرنا ہے تو قرآن و حدیث کی روشنی میں، جواب لینا ہے تو کتاب و سنت سے. یہ عمل کا اور عقیدے کا محور کتاب و سنت بن جائے اور کتاب و سنت کو مضبوطی سے تھام لے. بڑی کڑی شرط ہے یہ، ورنہ دنیا کی اکثریت جو ہے وہ اپنے گھر اور اپنے ماحول سے متاثر ہے. باپ دادا، قوم برادری، بڑوں نے، بزرگوں نے یہ فرما دیا، اپنے اپنے پیر منسلک کیے ہوئے ہیں، منتخب کیے ہوئے ہیں، اپنے اپنے مرشد بنا رکھے ہیں اور ان کی تعلیمات پہ عمل پیرا ہیں. تو یہ بڑی کڑی شرط ہے کہ نیکیاں ان لوگوں کی محفوظ ہوں گی
جن کا کتاب و سنت کے ساتھ تمسک ہو، مضبوط گرفت ہو اور پہاڑ کی طرح ٹھوس اور غیر متزلزل پکڑ ہو، کتاب و سنت یہ الفاظ ان کی زبانوں پر جاری ہو جائیں، ہمیشہ کتاب و سنت کی بات ہو، کتاب و سنت سے مسائل اخذ کرنے کی ذہنیت بن جائے، یہ شعور اجاگر ہو جائے اور یہ ذوق سلیم ان کی فطرت میں سما جائے کہ دین تو دین وحی ہے اور وحی کتاب و سنت سے عبارت ہے۔ بڑے برگزیدہ لوگ ہیں یہ، ایک کام اور کر لیں، وہ اقام الصلاۃ، نمازوں کو قائم کر لیں، کتاب و سنت کے ساتھ تمسک ہو اور نمازیں قائم کر لیں تو انا لا نضيع اجر المصلحین، تو ایسے بندوں کے اجر کو، ثواب کو ہم ضائع نہیں کریں گے، یہ اس کا وعدہ ہے۔ بس ان دو شرطوں کو نبھانا ہوگا، کتاب و سنت کے ساتھ تمسک، اس شرط کو پورا کرنے میں بہت سے لوگ ناکام ہیں، فیل ہیں۔ دوسری شرط اقامت صلاۃ، نماز قائم کرنا، اس شرط کو پورا کرنے میں بھی اکثریت ناکام ہو چکی ہے۔ بہت کم بندے ایسے بچتے ہیں جو ان دو شرائط کو اپناتے ہیں، کتاب و سنت کے ساتھ تمسک اختیار کرتے ہیں اور نمازوں کو واقعتاً قائم کرتے ہیں، نمازوں کی اوقات کی حفاظت کے ساتھ، اور پوری نمازوں میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کے طریقے کی اتباع کے ساتھ، کیونکہ نمازوں کی اقامت انہی بنیادوں پر قائم ہے، مرضی کی نماز نہیں، یا باپ دادا کی نماز نہیں، یا پیر و مرشد کی نماز نہیں، بلکہ خالص محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اور آپ کی مبارک سنت کے مطابق نماز، یہ نماز کی اقامت ہے۔ جو لوگ ان دو بنیادوں کو اپنا لیں ان کے لیے شاباش ہے۔ اللہ خود وعدہ فرما رہا ہے کہ ایسے بندوں کے اعمال ہم ضائع نہیں ہونے دیں گے، برباد نہیں کریں گے، بلکہ وہ اعمال محفوظ بھی ہوں گے، مقبول بھی ہوں گے، اور ان میں مسلسل بڑھوتری ہوگی، بڑھتے رہیں گے، ان کی مقدار میں اضافہ ہوگا، کمیت اور کیفیت میں اضافہ ہوگا، ایک نیکی 700 بن جائیں گے، اس سے بھی زیادہ، اور ایک چھوٹی سی نیکی احد پہاڑ بن جائے گی، اس سے بھی بڑھ کر۔ مگر ان دو شرطوں کی تکمیل ضروری ہے، کتاب و سنت کے ساتھ تمسک اور نماز کی اقامت۔ اسی لیے پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں تو آخری وصیت کے طور پر فرمایا الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، لوگوں نمازیں نمازیں نمازیں، تکرار کے ساتھ آپ نے نماز کی وصیت دی، نمازوں کا اہتمام کرنا، نمازوں کا خیال رکھنا، نمازوں کی اقامت بہت ضروری ہے۔ اس وقت مخاطب صحابہ ہی تھے، مگر صحابہ تو پکے نمازی تھے، بڑی شدت اور اہتمام کے ساتھ نمازیں قائم کرنے والے تھے، تو صحابہ کے توسط سے یہ پیغام در حقیقت ہمارے لیے ہے۔ ویسے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آخری دنوں میں آپ کی یادوں کا محور ایک عجیب سمت اختیار کر چکا تھا۔ یہ آخری دن کی باتیں ہیں جب آپ شہدائے احد
کی طرف گئے، ان کے لیے دعا کی، اور حدیث کے الفاظ کے مطابق جو امت کے فوت شدگان ہیں انہیں الوداع کہہ دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے، مسجد نبوی ممبر قائم کیا، صحابہ کو وصیت دی، اور یہ زندوں کو الوداع کہنا تھا۔ آپ فارغ ہوئے تو آپ کی زبان پہ الفاظ تھے اشتقنا الی اخواننا، ہمیں اپنے بھائیوں سے ملنے کا شوق پیدا ہو رہا ہے، اپنے بھائیوں سے ملاقات کی خواہش ہو رہی ہے۔ صحابہ نے عرض کیا السنا اخوانک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ فرمایا انتم اصحابی، تم میرے اصحاب ہو، ساتھی اور دوست ہو۔ بھائی کون ہیں؟ وَإِخْوَانِي الَّذِينَ يَأْتُونَ مِن بَعْدِي، میرے بھائی وہ ہیں جو میرے بعد آئیں گے، یؤمنون بی، مجھ پر ایمان لائیں گے، وَلَمْ يَرَوْنِي، حالانکہ مجھے دیکھا نہیں ہے، بن دیکھے ایمان لائیں گے، وہ میرے بھائی ہیں، اور ان سے ملنے کا شوق پیدا ہو رہا ہے۔ یہ آپ کی آخری گھڑیوں کی باتیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ان بھائیوں کے زمروں میں ہم ناکارہ لوگوں کو بھی شامل فرما لیں۔ تو فرمایا کہ بھائیوں سے ملنے کا شوق پیدا ہو رہا ہے، تو پھر آخری گھڑیوں میں آپ کا فرمانا الصلاۃ الصلاۃ، نماز نماز۔ یہ پیغام در حقیقت صحابہ سے ہوتے ہوئے ہم تک پہنچ رہا ہے۔ ہم نمازوں کا اہتمام کریں اور نمازوں کی پابندی کریں، اور نماز ہی کو ایک مستقل پیمانہ بنا لیں۔ نبی علیہ السلام کے صحابی سلمان فارسی رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے الصلاۃ مکیال، نماز ایک پیمانہ ہے، ایک مکیال ہے، جیسے ایک ترازو اشیاء کو تولتا ہے۔ فمن اوفى اوفی لہ ومن طفف فقد علمتم ما قال اللہ فی المطففین، جس نے اس نماز کا پورا حق ادا کر دیا وہ پورا اجر پائے گا، اس کے اجر اور ثواب کی کوئی انتہا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی محبتیں پائے گا، اللہ تعالیٰ کی رضا پائے گا، جسے نماز کو پورا حق دے دیا۔ ومن طفف، اور جسے نماز میں کمی کر ڈالی، تو تم جانتے ہو اللہ تعالیٰ نے مطففین یعنی کمی کرنے والوں کے بارے میں کیا فرمایا؟ ویل للمطففین، ویل ہے، بربادی ہے مطففین کے لیے، کمی کرنے والوں کے لیے ہلاکت ہے۔ فویل للمصلین، کچھ نمازیوں کے لیے ویل ہے، ویل کا معنی بربادی، یا بعض احادیث جن کی سند میں ضعف ہے، ویل سے مراد جہنم کی ایک وادی جس میں اگر دنیا کے سارے پہاڑ ڈال دیے جائیں تو ایک لحظے میں سارے پہاڑ پگھل جائیں، اس وادی کا نام ویل ہے۔ اور یہ ویل کن کے لیے؟ مطففین کے لیے، کمی کرنے والوں کے لیے، ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے۔ اور نماز بھی تو ایک مکیال ہے، اس میں جس قدر اس کے حقوق کو ادا کرو گے، پورا کرو گے، اجر بھی پورا پاؤ گے، جس قدر کمی کے مرتکب ہوگے اسی قدر بربادی کی وعیدیں ہوں گی اور تباہی کی صورت میں ڈانٹ ڈپٹ ہوگی۔ تو نماز ایک مکیال ہے۔ ابن قیم رحمہ اللہ کا قول ہے
ما يدل العبد ایمانہ و محبتہ للہ بمثل میزان الصلاۃ. ایک بندہ جس کے اندر ایمان ہے، جس کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے، اگر اپنے ایمان کو پرکھنا چاہے، اللہ اور اس کے رسول کی محبت کا پیمانہ معلوم کرنا چاہے کہ ایمان کتنا ہے، محبت کتنی ہے، ماتے اس کو پرکھنے کے لیے، تولنے کے لیے سب سے بہترین میزان جو ہے وہ نماز ہے. اپنی نمازوں پر نظر ثانی کرے. کیا اوقات کی حفاظت ہو رہی ہے؟ کیا نمازوں کی ادائیگی میں پیارے پیغمبر کی سنتوں کا اہتمام ہے؟ کیا نمازوں کی ادائیگی میں حضور قلبی اور خشیت الہی موجود ہے؟ یہ ایک پیمانہ بنا لے، اس پیمانے پر اپنے ایمان کو پیش کرے، اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو پیش کرے. اگر پیارے پیغمبر کی محبت کا دعویٰ ہے تو پیارے پیغمبر تو فرمایا کرتے تھے جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، کہ نماز تو میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. اگر پیارے پیغمبر کی محبت کا دعویٰ ہے تو آپ کی وصیت نہیں سنی، الصلاۃ الصلاۃ، نماز نماز نماز. تو پھر صلاۃ اور نماز کے بغیر اس محبت کی صداقت کیسے ثابت کرو گے؟ اگر پیارے پیغمبر کی محبت کا دعویٰ ہے تو آپ تو فرمایا کرتے تھے ارحنا یا بلال بالصلاۃ، بلال ہم کچھ پریشان ہیں، اذان دو تاکہ نماز پڑھ کے راحت پا لیں، پریشانی دور کر لیں. ایسا تعلق ہے نمازوں کے ساتھ. ابن قیم کا یہ قول بہت ہی غور و فکر کی دعوت دیتا ہے. ایمان ایک خفیہ شے ہے جو دل کے اندر موجود ہے، محبت بھی خفیہ شے ہے. اگر اس ایمان اور محبت کی صداقت کو پرکھنا ہے کہ کیسا ایمان ہے، سچا یا جھوٹا، اور کیسی محبت، سچی یا جھوٹی، اس کے لیے ترازو موجود ہے. اس ایمان کو تولنے کے لیے، اس محبت کو تولنے کے لیے کسوٹی موجود ہے اس ایمان اور محبت کو پرکھنے کے لیے. تو نماز کو سامنے رکھو، سارے معاملات کے ساتھ، اوقات کی حفاظت کے ساتھ، ہر فعل کی ادائیگی میں اللہ کے پیارے پیغمبر کے طریقے کی حفاظت کے ساتھ. کس قدر حضور قلبی ہے، دل کس قدر متوجہ ہے نماز پہ، کس قدر اللہ کی خشیت اور اس کا خوف موجود ہے. کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی وفی صدرہ عضیض کعضیض المرجل من البکاء. جس پیارے پیغمبر کی محبت کا دعویٰ ہے ان کا نماز سے تعلق یہ تھا جب بھی نماز میں کھڑے ہوتے تو آپ کے سینے سے آوازیں آتی جیسے جوش مارنے والی ہنڈیا سے آوازیں آتی ہیں، اور یہ آوازیں آپ کے رونے کی بنا پر، ایسی خشیت اور ایسی حضور قلبی. تو اس کو ایک پیمانہ بنا کر اپنے خفیہ امور کا امتحان لو. ایمان کیسا ہے اور محبت کا دعویٰ کس حد تک سچا ہے، اس کے لیے پیمانہ جو ہے وہ نماز کا ہے. اسے اختیار کر لو. اس کے لیے اعتدال ایک ضروری رکن ہے نماز کا. ہر رکن اعتدال اور اطمینان کے ساتھ ادا ہو. رکوع ہے، سجود ہے، قیام ہے، تشہد ہے، قیام بعد الرکوع ہے، جلسہ بین السجدتین ہے. ہر رکن کی ادائیگی ایک مکمل اطمینان کے ساتھ ہو، اعتدال کے ساتھ ہو، جو کہ نماز کا حسن ہے. مگر آج اکثریت جلد بازی کا شکار ہے. وہ اہتمام نہیں
جس کی تعلیم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، اکثریت جلد بازی کا شکار ہے۔ حالانکہ اللہ رب العزت نے جہاں نماز کو پیمانہ بنایا، بطور کسوٹی کے ہمیں عطا فرمایا، وہاں اسی نماز کو سارے گناہوں سے پاک کرنے کا ذریعہ بنا دیا۔ اس سے بڑھ کر کیا مطلوب ہے کہ بندہ ایک نماز پڑھے اور گناہوں سے پاک صاف ہو جائے۔ وضو ایک عمل ہے، اور وضو ہی بہت سے گناہوں کو جھاڑ دیتا ہے۔ ہاتھ دھونے سے ہاتھ کے گناہ، چہرہ دھونے سے چہرے کے گناہ، پاؤں دھونے سے پاؤں کے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ پانی کے ہر قطرہ کے ساتھ گناہ گرتے ہیں۔ وضو کے بعد دعا پڑھ لی، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ فتحت لہ ابواب الجنت الثمانیہ۔ اسی عمل پر جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے، اور جنت کے دروازے گناہوں سے پاک صاف ہونے پر کھلتے ہیں۔ وضو نماز کے تابع ہے، ایک شرط ہے نماز کی۔ خالی وضو ہی گناہوں کا کفارہ بن رہا ہے۔ وضو بھی اللہ کے بندوں اہتمام کے ساتھ ہو، یہ نہ ہو کہ وضو کر رہے ہیں اور توجہ دکان اور کاروبار کی طرف ہو، وضو کر رہے ہیں اور ساتھ بیٹھے ہوئے شخص سے گپیں بھی ہانک رہے ہیں۔ لیکن وضو ہی سے اللہ کی خشیت طاری ہو جائے، وضو ہی سے ایک سوچ قائم ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ کا فریضہ ادا کرنے جا رہا ہوں، پورا اس کا پروٹوکول ہو، اس فریضے کی طرف پوری توجہ ہو، پورا دھیان ہو، تو ایسے بندے کا وضو جو ہے یقیناً گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ آئیے ایک اور حدیث سنتے ہیں۔ امام البانی رحمہ اللہ نے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ اذا قام العبد یصلی، جب بندہ نماز میں کھڑا ہوتا ہے، نماز شروع کر دیتا ہے، نماز قائم کر لیتا ہے، نماز میں داخل ہو جاتا ہے، تو اتی بذنوبہ، اس کے گناہ لائے جاتے ہیں۔ فوضعت علی رأسہ وعاتقیہ، اور وہ گناہ جو ہیں وہ اس کے سر پہ لاد دیے جاتے ہیں اور اس کے کندھوں پر رکھ دیے جاتے ہیں۔ سارے گناہ اٹھا کر اس نمازی کے سر پہ لاد دیے جاتے ہیں اور اس کے کندھوں پر رکھ دیے جاتے ہیں۔ وہ کہ فَإِذَا سَجَدَ وَرَكَعَ، یا فَإِذَا رَكَعَ وَسَجَدَ تَسَاقَطَتْ عَنْهُ، اور جب بندہ رکوع میں جاتا ہے تو کندھوں کے گناہ گر جاتے ہیں، سجدے میں جاتا ہے سر کے گناہ گر جاتے ہیں، رکوع سجدے سے فارغ ہو کر اٹھتا ہے، تمام گناہ مٹ چکے ہوتے ہیں اور تمام گناہ جھڑ چکے ہوتے ہیں۔ یہ نماز کا عمل، جسے علماء نے یہ استنباط کیا ہے کہ رکوع و سجود اس میں جلدی نہ ہو، اس میں اطمینان ہو، اعتدال ہو۔ رکوع اور سجود جو ہیں اس میں طوالت ہو۔ یہ حدیث لوگوں پر اثر انداز کیوں نہیں ہوتی؟ ایسے رکوع و سجود جن کا کوئی شمار ہی نہیں۔ میں اپنے حرم کا واقعہ کبھی بھی بتایا کرتا ہوں۔ جماعت کھڑی تھی حرم میں، فجر کی جماعت، اور آخر تشہد میں تھے، سلام پھرنے والا ہے۔ ایک شخص، چونکہ بندہ جب سامنے دیکھ رہا ہو تو دائیں بائیں بھی کچھ نہ کچھ محسوس ہوتا رہتا ہے، دائیں بائیں کیا ہو رہا ہے۔ ایک شخص آتا ہے، نماز میں داخل ہونا چاہتا ہے، وہ اس کو 2 سنتیں پڑھنی ہیں۔ یہ جماعت کھڑی ہے تو سنتیں پڑھنا بالکل بیکار اور لغو ہے، وہ سنتیں ہوتی ہی نہیں۔ مگر کہاں کی یہ تعلیم ہے، کون سا یہ مذہب ہے، کون سا یہ دین ہے کہ فرضوں سے قبل سنتیں پڑھنی۔ سنتیں شروع کی، اور آپ یقین کریں کہ سلام پھرنے سے پہلے وہ 2 سنتیں پڑھ کر فارغ ہو چکا تھا اور جماعت میں داخل ہو چکا تھا۔ کیا کیا اس نے، کیا پڑھا اس نے، کون سے رکوع و سجود ہیں، کون سی نماز ہے یہ؟ فرضوں کے بعد نہیں پڑھ سکتے سنتیں؟ اللہ کے حبیب نے سلام پھیرا فجر کا، لوگوں کی طرف مڑ کر بیٹھے،
تو ایک شخص کھڑا ہو گیا سنتیں پڑھنے کے لیے. میں نے کیا بات ہے، یہ کیا پڑھ رہے؟ کیا تم فجر کی نماز 2 بار پڑھتے ہو؟ عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج میں سنتیں نہیں پڑھ سکا فجر کی، وہ پڑھنے لگا. تو آپ نے خاموشی اختیار کی، اور یہ خاموشی جواز کی دلیل ہے. اللہ کا نبی معصیت پر اور خلاف شریعت پر خاموش نہیں رہ سکتا، یہ اس کا جواز کی دلیل ہے. اب اس شخص نے کہاں سے تعلیم پائی؟ کس نے اس کو یہ ذہن دیا کہ جماعت میں شامل ہونے سے پہلے فجر کی سنتیں پڑھنا ضروری ہیں؟ اس نے سنتیں کیا پڑھی، ان کو تہز نہز کر دیا، ستیہ ناز کر دیا. 1 منٹ سے بھی کم حصے میں، بلکہ آدھے منٹ میں 2 رکعت پڑھ کے جماعت میں داخل ہو گیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. اور یہ نماز کا اطمینان، بالخصوص رکوع اور سجود، کیا عظیم الشان یہ حدیث ہے، اور کیا شریعت کی سماحت اور برکت ہے کہ بندہ نماز میں کھڑا ہو، اس کے سارے گناہ اس کے سر پہ اور کندھوں پر لاد دیے جاتے ہیں. رکوع کرتا ہے پورے اطمینان کے ساتھ تو کندھوں کے سارے گناہ گر جاتے ہیں. سجدہ کرتا ہے پورے اطمینان کے ساتھ تو سر کے گناہ جھڑ جاتے ہیں. نماز سے فارغ ہوتا ہے بالکل گناہوں سے پاک صاف. وضو اور نماز کا عمل کس قدر گناہوں کا کفارہ ہے. اور پھر یہ رکوع و سجود کی طوالت جو ہے یہ ایک شرعی مطلوب ہے. اللہ کے پیارے پیغمبر کی تسبیحات کا اندازہ کیا گیا جو 10 کی تعداد میں ہوتی تھی. یہ آپ کے فرائض کا ذکر ہے. باقی آپ نفل پڑھتے، سنتیں پڑھتے تو ان میں تو رکوع سجود اور لمبے ہوتے، لیکن جو کہ فرض میں ایک امام کے لیے یہ تعلیم ہے کہ اس کی جماعت معتدل ہو، کمزوروں کا خیال رکھے، تو پھر بھی آپ کے رکوع اور سجود کی تسبیحات 10 بار شمار کی گئی کہ آپ کا رکوع اور سجود اتنا لمبا ہوتا ہے جیسے ایک شخص 10 بار تسبیح پڑھ لے. سبحان ربی العظیم یا سبحان ربی الاعلی 10 بار پڑھنے کی مقدار ہوتی. اس قدر طوالت ہوتی. اس طوالت سے اور بھی فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے، اور وہ فائدہ کیا ہے؟ مزید گناہوں کو بخشوانا، توبہ اور استغفار کر کے اللہ کا مقرب ہو جانا. پیارے پیغمبر کے آخری دور کی باتیں ہیں. جب سورۃ النصر نازل ہوئی، اذا جاء نصر اللہ والفتح، جو اللہ کے پیارے پیغمبر کے اجل کا پیغام تھا، جس میں آپ کی وفات کی خبر دی گئی تھی اور ایک ہدایت کی گئی تھی، فسبح بحمد ربک واستغفرہ. اب چونکہ چل چلاؤ کا دور ہے، بہت کم دن باقی رہ گئے، 3 کاموں پر آپ نے توجہ دینی. فسبح بحمد ربک، اپنے رب کی تسبیح کرنی ہے کثرت کے ساتھ، سبحان اللہ کہنا. وبحمد ربک، اس کی حمد کرنی، الحمدللہ الحمدللہ چلتے پھرتے. اور واستغفرہ، اور کثرت سے استغفار بھی کرنا. اپنی بقیہ زندگی میں ان 3 کاموں پر بڑے اہتمام سے توجہ دیجیے. ام المومنین فرماتی ہیں کہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رکوع کے لیے اور اپنے سجدوں کے لیے ایک دعا اسی آیت سے بنا لی. اللہ کے حکم سے یہ دعا پڑھنی شروع کر دی. سبحانک اللہم وبحمدک اللہم اغفر لی. سبحانک اللہ میں سبح آ گیا، وبحمدک میں حمد ربک آ گیا، اور اللہم اغفر لی میں واستغفرہ آ گیا. پورا عمل. پھر آپ کے لمبے رکوع ہوتے، لمبے سجدے ہوتے، اور اس میں آپ یہ ذکر کرتے، سبحانک اللہم وبحمدک اللہم اغفر لی اللہم اغفر لی. یا اللہ تو پاک ہے اور تیری حمد کے ساتھ میں منسلک ہوں. ہر قسم کی حمد بھی تیرے لیے ہے، ہر قسم کی پاکیزگی تیرے لیے ہے، اور یا اللہ مجھ کو بخش دے، مجھ کو معاف کر دے. پھر کثرت سے آپ یہ دعا پڑھتے، چلتے پھرتے آپ یہ دعا پڑھتے. اگر رکوع اور سجود کی طوالت اختیار کرنا چاہتے ہو تو سنت کے مطابق یہ دعا یاد کر لیجیے، پڑھیے. یہ اس میں گناہوں کی بخشش طلب کرنے کا
ایک عظیم فائدہ موجود ہے، اللہ کا قرب حاصل کرنے کا ایک عظیم فائدہ موجود ہے، بلکہ قیامت کی بشارتیں سمیٹنے کا ایک عظیم فائدہ موجود ہے۔ عبداللہ بن بصر کی روایت کے مطابق طوبى لعبد وجد فی صحیفۃ استغفارا کثیرا، اس بندے کے لیے خوشخبری ہو، مبارکباد ہو اس بندے کو، شاباشی اس بندے کے لیے کہ قیامت کا دن ہو اور اس کے صحیفہ اعمال کو کھولا جائے، اس میں کثرت سے استغفار ہو، کثرت سے استغفار ہو۔ بعض علماء تابعین کا قول ہے کہ ہر 2 سطروں کے بیچ میں استغفار لکھا ہو، اتنا استغفار ہو۔ یہ طوالت رکوع اور سجود کی کثرت سے استغفار کرنے کا موقع بن جاتا ہے۔ رکوع میں انسان اللہ کے قریب ہوتا ہے، سجدے میں اور قریب ہوتا ہے۔ اس پورے قرب کو اختیار کر کے جب استغفار کرے گا تو اللہ کی محبت اور قرب اس کو مزید حاصل ہوگا گناہوں کی بخشش کے ساتھ۔ تو پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ کے آخری دنوں میں اس دعا کا انتخاب کر کے امت کو تعلیم دے کر ایک عجیب سعادت ہمیں عطا فرما دی۔ لمبے رکوع و سجود ہو، اللہ کا قرب ہو، اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو ساجد، بندہ اپنے پروردگار کے سب سے زیادہ قریب کب ہوتا ہے؟ جب وہ جہاز میں بیٹھا ہو یا پہاڑ کی چوٹی پر چڑھا ہو؟ نہیں، جب وہ زمین کی تہ میں ہو اور اس کا ماتھا اور ناک زمین سے مس ہو، گھٹنے زمین سے ٹکے ہو سجدے کی صورت میں، اگرچہ یہ سب سے نیچے ہے مگر سب سے اوپر ہے اور اس کو اللہ کا قرب حاصل۔ اس میں اگر دعا ہوگی، دعا کی طوالت ہوگی، کثرت سے استغفار ہوگا تو یہ اللہ تعالیٰ کی محبت کے حصول کا ذریعہ ہوگا۔ استغفار کے ہتھیار کو استعمال کیوں نہیں کرتے؟ امیر المومنین جناب علی بن ابی طالب کا قول ہے یعلم من عبد یہلک ومعہ النجات، اس بندے پر تعجب ہے، حیرانگی ہے اور افسوس بھی ہے جو ہلاک ہو جاتا ہے، تباہ ہو جاتا ہے، حالانکہ پورا نجات کا سامان اس کے پاس موجود ہے۔ نجات کا ساز و سامان اس کے ہاتھ میں تھما دیا گیا ہے، اس کے باوجود اگر کوئی بندہ برباد ہو جائے، ہلاک ہو جائے، جہنم کا ایندھن بن جائے تو بندہ قابل تعجب ہے۔ پوچھا کہ امیر المومنین وہ نجات کا سامان کیا ہے؟ فرمایا کہ الاستغفار، وہ نجات کا سامان استغفار ہے۔ گناہ ہو تو استغفار کر لے، گناہ مٹ جائے گا اور بربادی کا پروگرام ہٹ جائے گا۔ تو یہ نجات کا ساز و سامان موجود ہے پوری قوت کے ساتھ، بغیر کسی شرط کے، تو بندہ قابل تعجب ہی ہے جس کے ہاتھ مالا مال ہیں ایسے سرمائے سے جو کہ قدم قدم پر نجات فراہم کرنے والا ہے، مگر پھر بھی برباد ہو جائے، جہنم کا ایندھن بن جائے تو بندہ بڑا قابل تعجب ہے، قابل تعجب۔ امام مجاہد رحمہ اللہ عبداللہ بن عباس کے شاگرد تھے، بہت بڑے محدث بھی تھے، قرآن کے مفسر بھی تھے۔ ایک بات بار بار کہا کرتے تھے این انتم من الممحات، تم ممحات سے کیوں غافل ہو؟ ہر ایک کے ہاتھ میں ممحات موجود ہے، اس سے تم کیوں غافل ہو؟ پوچھا گیا ممحات کیا ہے؟ فرمایا کہ استغفار۔ ممحات کا لفظی معنی وہ ربڑ جو بچے کے ہاتھ میں ہوتا ہے، پینسل سے لکھ رہا ہے، کوئی تحریر کی غلطی ہو گئی، ربڑ سے مٹا دیا۔ فرمایا کہ استغفار بھی ربڑ ہے، ممحات ہے، ریموور ہے، اس سے تم کیوں غافل ہو؟ کوئی غلطی کر جاؤ، ممحات کو اختیار کرو، ممحات کو پکڑ لو، اس غلطی کو کھرچ ڈالو، مٹا ڈالو، ممحات سے کیوں غافل ہو تم؟ تو پھر یہ ایک موقع کتاب و سنت نے فراہم کر دیا، رکوع و سجود میں اللہ کا قرب حاصل ہے، انتہائی قریب ہو چکے ہو، تو اس موقع کو غنیمت جانو، اس کو اختیار کرو۔ نجات پوری قوت کے ساتھ آپ کے ہاتھوں میں ہے، بچاؤ کا ساز و سامان موجود ہے۔ ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم
وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، یہ قاعدے موجود نہیں۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، جب تک آپ موجود ہیں، زندہ ہیں، اللہ اس قوم کو عذاب نہیں دے گا۔ یہ آپ کا وجود اس قوم کی امان ہے، آپ کا وجود اس قوم کی حفاظت ہے۔ اللہ اس قوم کو عذاب نہیں دے گا جب تک آپ موجود ہیں۔ آپ کے انتقال کے بعد ایک امان اور ہے جو اس قوم کو دے رہا ہوں، آپ کی امت کو دے رہا ہوں، اور وہ امان استغفار کی امان ہے۔ جب تک یہ قوم استغفار کرتی رہے گی، استغفر اللہ کہتی رہے گی، اللہ اس قوم کو عذاب نہیں دے گا۔ تو استغفار اس قوم کے عذاب کو ٹالنے والا ہے، اور عذاب کے 3 مقامات، دنیا کا عذاب استغفار کی برکت سے ٹل جائے گا، مرنے کے بعد قبر کا عذاب کثرت استغفار سے ٹل جائے گا، اور جب قیامت قائم ہوگی بہت سے مراحل، جہنم کا عذاب، پل صراط کا عذاب، میدان محشر کی اذیتیں استغفار کی برکت سے ٹل جائیں گی۔ تو یہ ایک امان ہے ہمیشہ کا، جب تک آپ کی ذات مبارکہ موجود ہے اللہ اس قوم کو عذاب نہیں دے گا۔ اور آپ کے انتقال کے بعد آپ کی امت کے لیے ایک اور امان، ایک اور تحفہ، کہ جب تک آپ کی قوم استغفار کرتی رہے گی اللہ اس قوم کو عذاب نہیں دے گا۔ تو استغفار کا اس سے بہتر کیا موقع ہو سکتا ہے؟ اللہ کے پیارے پیغمبر کا فرمان ہے کہ سجدے میں انسان اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ چھانٹ چھانٹ کے دعائیں کرو، اور سب سے اعلیٰ دعا استغفار کی صورت میں اور گناہوں کی بخشش کی صورت میں۔ یہ رکوع اور سجود میں جلدی ٹھونگے مارنا، ٹکرے مارنا، کوئی ایسی نماز کا فائدہ نہیں۔ نماز کی برکتوں سے یہ محرومی کی علامتیں ہیں، جب کہ رکوع میں طوالت ہو، سجدے میں طوالت ہو، تسبیحات ہوں، تحمیدات ہوں، اور کثرت سے استغفار ہو، تو استغفار اپنے طور پر اس کے فائدے ہیں کہ بندہ بالکل گناہوں سے پاک صاف ہو جاتا ہے۔ وہ حدیث بطور تذکیر کے پھر سن لیجئے، اذا قام العبد یصلی، جب بندہ کھڑا ہوتا ہے نماز کے لیے، نماز میں داخل ہو جاتا ہے، اتی بذنوبہ، اس کے گناہ لائے جاتے ہیں، فوضعت علی رأسہ وعاتقیہ، اور وہ گناہ اس کے سر پہ لاد دیے جاتے ہیں اور اس کے کندھوں پر رکھ دیے جاتے ہیں، اور فرمایا کہ فکلما رکع سجد تساقطت عنہ، جب بندہ رکوع کرتا ہے، رکوع وہ جب مطابق سنت ہو، اللہ کے حبیب کے طریقے کے مطابق ہو، اس میں اگر اعتدال ہی نہ ہو تو اس کا ہونا اور نہ ہونا برابر ہے، کیونکہ پیارے پیغمبر کے سامنے ایک عام شخص نے نہیں بلکہ ایک صحابی نے نماز پڑھی، رکوع میں جلدی کر گیا، سجدے میں جلدی کر گیا، فرمایا کہ ارجع فصلی فإنک لم تصلی، جاؤ دوبارہ نماز پڑھو، یہ نماز نہیں ہوئی، یہ نماز ہوئی ہی نہیں، قابل قبول ہی نہیں، اس نماز کا وجود ہی نہیں، اس کا ہونا اور نہ ہونا برابر ہے۔ اس نے پھر پڑھی، 3 بار پڑھی، تینوں بار یہی فرمایا کہ نہیں ہوئی، نہیں ہوئی، نہیں ہوئی۔ پھر آخر اس درخواست کہ مجھے سکھا دیجئے، مجھے تعلیم دے دیجئے، تو اللہ کے پیارے پیغمبر نے تعلیم دی۔ اس میں حدیث آپ پڑھیے، رکوع و سجود میں خاص طور پہ اعتدال کا ذکر ہے، لمبا رکوع ہو، لمبے سجدے ہو، تو کتنا عظیم الشان فائدہ۔ گناہ سر پہ لاد دیے گئے، کندھوں پہ رکھ دیے گئے، اب اگر رکوع کرتا ہے اور مسنون رکوع ہو اللہ کے حبیب کے طریقے اور آپ کی سنت اور آپ کی تعلیم کے مطابق، بلکہ اعتدال تو رکوع کے ارکان میں سے ایک رکن ہے، تو جب لمبا رکوع ہو، اعتدال و اطمینان کے ساتھ رکوع کر کے اٹھے گا تو کندھوں کے گناہ گر چکے ہوں گے۔ پھر وہ سجدے میں گر جائے، سجدہ بھی طویل ہو، اطمینان و اعتدال کے ساتھ اور اللہ کے حبیب کی سنت کے مطابق، جب وہ سجدہ کر کے اٹھے گا سر کے گناہ بھی جھڑ چکے ہوں گے اور گناہوں سے بالکل پاک صاف ہو جائے۔ پھر رکوع و سجود میں جو دعائیں کر رہے ہیں، استغفار کی دعائیں، گناہوں کی بخشش کی دعائیں، یہ ایک اضافی عمل ہے۔ ایک بندہ اگر استغفار کی دعا کرے، گناہ اگر موجود ہیں تو گناہ جھڑ جاتے ہیں، گناہ اگر موجود نہ ہو پھر بھی استغفار کی دعا کرے تو جنت میں درجات بلند ہوتے ہیں، اجر و ثواب میں اضافہ ہوتا ہے، جنت کے مدارج میں چڑھتا ہی جاتا ہے، فائز ہوتا ہی جاتا ہے۔ یہ برکات اس استغفار کی، اس عظیم الشان عمل کی،
یقیناً یہی نماز قابل قبول ہے۔ تو اللہ کے حبیب کی جو آخری وصیت الصلاۃ الصلاۃ، لوگوں نماز نماز نماز، یہ پیغام ہم تک پہنچ چکا آپ کی وصیت کے طور پر، جس کا اہتمام کرنا ہم پر فرض ہو گیا کہ ہم اس کا اہتمام کریں، نمازوں کی حفاظت کریں۔ بلکہ محدثین کی صراحتوں کے مطابق ان نمازوں کو ایک پیمانہ بنا لیں، ہر وقت اپنے ایمان کو چیک کریں، اپنی محبتوں کو چیک کریں، اپنے باطنی امور کو چیک کریں۔ نماز کے پیمانے کے ذریعے اگر نماز کا پورا پورا حق ادا ہو رہا ہے تو محبت بھی سچی ہے، ایمان بھی قوی ہے، اور اگر نمازوں کی کسوٹی جو ہے وہ ہمارے لیے گواہی نہیں دے رہی نمازوں کے مکمل ہونے کی، تمہارا محبت میں کمی، ایمان میں کمی، تو اس کمی کو دور کیجئے، اس ظاہری کسوٹی کو سنوار کر اور اس پیمانے کی اصلاح کر کے۔ اللہ تعالی ہمیں سچا اور پکا نمازی بنا دے، نمازوں کے اوقات کی پابندی کی توفیق دے دے۔ اللہ ہماری نمازوں کو اپنے خوف سے بھر دے، اپنی خشیت سے بھر دے۔ اللہ ہمیں توفیق دے ہماری نمازیں باپ دادا کے طریقے پر نہ ہوں بلکہ اللہ کے حبیب کی سنت کے مطابق ہوں۔ اللہ ہمیں توفیق دے ہماری نمازیں پیر و مرشد کی تعلیم کے مطابق نہ ہوں بلکہ قرآن و حدیث کے مطابق ہوں، وہی نمازیں قابل قبول ہیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ یہ تمام بیماروں کی صحت کے لیے دعا کر دیں۔ بہت سے دوستوں نے اپیل کی ہے، اللہ ان کے مریضوں کو صحت کاملہ عطا فرما دے۔ ایک نیک اور صالح خاتون کے بارے میں ساتھیوں نے گواہی دی ہے، صحیح العقیدہ تھی، امریکہ میں ان کا انتقال ہو گیا۔ جمعے کے بعد ان کا جنازہ غائبانہ انفلا ادا کریں گے، آپ ادا کر کے جائیے۔ ایک دو سوال ہیں۔ ایک خاتون یعنی تقریباً 100 سال کی عمر ہے، ضعیف العمر ہے، اور کپڑوں میں یعنی پیشاب کے قطرے وغیرہ گر جاتے ہیں اور بار بار دھونا مشکل ہے، تو ایسی خاتون کی نماز کا کیا حکم ہے؟ تو کوئی حرج نہیں ہے اگر یہ خاتون زیر جامہ کوئی چیز استعمال کر سکتی ہیں، جیسے ایک انڈر ویئر ٹائپ کی چیز جو قطروں کو روک لے اور اوپر کی نماز کے لباس تک نہ پہنچنے دے، یہ اس حق میں افضل ہے، بہتر ہے کہ اگر زیر جامہ کچھ استعمال ہو، اوپر کا لباس صاف رہے، پھر وضو کر کے یا تیمم کر کے جو بھی اس کو توفیق ہو نماز شروع کر دے۔ تو اس کے بعد اگر قطرے آتے بھی ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے، اگلی نماز جب شروع ہو تو الگ وضو کر لے اگر وہ زیر جامہ جو پہنا ہوا ہے، اور اگر وہ بھی طاقت نہیں ہے کیونکہ ضعیف العمر خاتون ہے تو پھر جیسے بھی نماز پڑھ سکتی ہیں وہ پڑھ لیں۔ اللہ تعالیٰ ہر نفس کو اس کی وسعت اور طاقت کے مطابق تکلیف دیتا ہے، جیسے ان کی آسانی ہو ویسے کر سکتی۔ یہ عصر اور مغرب کے بیچ میں نفل نہیں ہے تو مسجد کی جو 2 رکعات ہیں تحیۃ المسجد، ان کا کیا حکم؟ وہ پڑھنی چاہیے۔ عصر کے بعد نفل نہیں پڑھنے چاہیے، وہ نفل جو بلا وجہ ہو، بلا سبب ہو کہ کچھ نفل پڑھ لیں، نہیں، وہ منع ہے۔ ایسے نفل پڑھ سکتے ہیں جن کا کوئی سبب ہو، جن کی کوئی وجہ ہو۔ اس عصر کے بعد سورج گرہن ہو جاتا ہے تو نماز پڑھ لیجیے، ایک وجہ بن گئی۔ عصر کے بعد جنازہ آ گیا، جنازہ پڑھ لیجیے۔ عصر کے بعد آپ نے طواف کیا بیت اللہ کا، طواف کے نفل پڑھ لیجیے۔ عصر کے بعد آپ مسجد میں آئیں، بیٹھنا چاہتے ہیں تو بیٹھنے سے قبل 2 رکعات پڑھ لیجیے۔ یہ سارے نوافل وہ ہیں جن کے اسباب ہیں، لیکن بلا وجہ نفل نہیں پڑھ سکتے۔ واللہ اعلم۔ غزوہ ہند جس کا ایک موقع بن چکا تھا ہندوستان کے وزیر اعظم کی حماقتوں کی بنا پر، اور کچھ جذبات جہاد کے اجاگر ہو رہے تھے، امت پوری طرح تیار ہو چکی تھی، لیکن بزدل قوم پیچھے ہٹ گئی اور اللہ نے ایک فتح اور ایک کامیابی دکھائی اللہ کے فضل و کرم سے۔ کچھ لوگوں نے ایک حدیث اس موقع پر روایت کی جس میں 2 لشکروں کے لیے بشارت ہے۔ ایک لشکر جو دجال کا مقابلہ کرے گا، اور دوسرا وہ لشکر جو غزوہ ہند میں شریک ہوگا، ہندوستان کی جنگ میں شریک ہوگا، اس کے لیے بشارت۔
اب یہ کون سا لشکر ہے، اس کے بارے میں اختلاف چلا آ رہا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں یہ ہو چکا محمد بن قاسم کے دور میں، کچھ کہتے ہیں قیامت سے قبل ہوگا، کچھ اس کو عموم کا رنگ دیتے ہیں کہ جب بھی ہو وہ غزوہ ہند ہے۔ واللہ عالم، حدیث میں کوئی تعین نہیں ہے یہ غزوہ کب ہوگا، لشکر کون سا ہوگا، کس دور میں ہوگا۔ میری ایک سمجھ ہے، صحیح بھی ہو سکتی غلط بھی ہو سکتی ہے، اصل میں جو ہندوازم ہے یہ سب سے پلید ازم ہے، سب سے ناپاک اور گندا ازم ہے، جن میں کروڑوں الہ موجود ہیں جن کی وہ پوجا کرتے ہیں، بہت ہی خلاصتیں اس ازم میں موجود ہیں۔ تو چونکہ یہ ازم انتہائی منحوس ہے، انتہائی گندا ہے، پلید اور نجس ہے، جس مجاہد کی نیت اس پلید ازم کے خلاف ہو، اس کو مٹانے کی نیت ہو، تو یقیناً وہ اس غزوہ ہند کی جو اجر اور فضیلت ہے اسے وہ سمیٹ سکتا ہے۔ اللہ کی رضا مقصود ہو اور ساتھ یہ مقصود ہو کہ اس غزوے میں موقع ملے گا اس پلید اور ناپاک ازم کے خاتمے کا، جہاں تک کر سکا جس کی یہ نیت موجود ہو تو اس کی شمولیت یقیناً اس فضیلت کا باعث بن سکتی ہے جو اللہ کے پیارے پیغمبر نے دی کہ ایسی امت بشارت کی مستحق ہے، ایسا گروہ بشارت کا مستحق ہے جو غزوہ ہند میں شریک ہوگا۔ نیت اور اللہ کی رضا ہو، اخلاص ہو اور بندہ توحید پر قائم ہو، اور ساتھ یہ سوچ ہو کہ اپنے اس عمل کے ذریعے ایک حصہ ڈالوں گا اس ناپاک ازم کو مٹانے کا، یقیناً اس فضیلت کا وہ مستحق ہو سکتا ہے۔ واللہ تعالی اعلم۔ یہ آج کا اعلان سالانہ کانفرنس کے لیے جو سعید آباد میں ہوتی ہے، جس کانفرنس کے بانی اور مؤسس عرب و عجم کے شیخ اور بالخصوص محدث دیار سندھ علامہ بدی الدین شاہ راشدی رحمہ اللہ تھے، بڑا ایک منہجی کام وہ شروع کر کے گئے، اور اس کانفرنس نے بحمد اللہ ہزاروں لوگوں کے عقیدے تبدیل کیے، ہزاروں لوگوں کے عمل میں اصلاح داخل کی، اور ان کو بدعت سے سنت کی طرف منتقل کیا اور شرک سے توحید کی طرف منتقل کیا۔ تو آپ کے انتقال کے بعد بھی جماعت بڑے اہتمام سے یہ کانفرنس بحمد اللہ کر رہی ہے۔ تو اس سال بھی کانفرنس منعقد ہوگی، تاریخ کیا ہے؟ 5 اپریل، اب 5 اپریل انشاءاللہ 5-6 اپریل جمعہ ہفتہ منعقد ہوگی۔ یہاں سے بسیں بھی روانہ ہوتی ہیں، اس میں آپ جا سکتے ہیں، شرکت کیجیے، تاکہ ایک بالکل ایک بڑی سنجیدہ کانفرنس جس میں خطابات وقت کی پابندی کے ساتھ اور موضوع کے اہتمام کے ساتھ ہوتے ہیں۔ ہر خطیب کو اس کا موضوع دیا جاتا ہے، اور موضوع بھی یہ ناکارہ سیاست سے ہٹ کر بالکل اعتقادی، منہجی اور بالکل جو عمل کی اصلاح کرنے والے ایسے موضوعات ہوتے ہیں۔ بڑی پروقار یہ کانفرنس ہوتی ہے، تو ظاہر ہے کہ اس قسم کے پروگرام وسائل مانگتے ہیں۔ تو آج ساتھی یہاں تشریف فرمائے ہیں اور آپ ان کے ساتھ تعاون کیجئے تاکہ یہ کانفرنس حسب سابق اسی اہتمام سے منعقد ہو اور لوگوں کی اصلاح کا ذریعہ بنے، اور وہ اصلاح اگر ہوتی ہے تو آپ کا تعاون آپ کے لیے بیٹھے بیٹھے صدقہ جاریہ بن جائے گا۔ وہ تعاون کم ہو زیادہ ہو جو بھی ہو، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اس کو صدقہ جاریہ بنا دے۔ ساتھی یہاں موجود ہیں، ان سے تعاون آپ کیجئے، اور جمعے کے بعد اگر کرنا چاہیں یا سعد یہاں موجود ہیں، ان کے ساتھ تعاون آپ کر سکتے ہیں تاکہ آپ کے اس تعاون سے یہ پروگرام کامیابی سے ہمکنار ہو۔ اللہ پاک توفیق عطا فرمائے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم يغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد
ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا أفرغ لنا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله عليه وسلم.